بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 31 جنوری سن 1903۔ فرمایا میں اپنی جماعت کو بار بار اس لیے نصیحت کرتا ہوں کہ یہ موت کا زمانہ ہے۔ اگر سچے دل سے ایمان لانے کی موت کو اختیار کرو گے تو ایسی موت سے زندہ ہو جاؤ گے اور ذلت کی موت سے بچائے جاؤ گے۔ مومن پر دو موتیں جمع نہیں ہوتی، جب وہ سچے دل سے اور صدق اور اخلاص کے ساتھ خدا کی طرف آتا ہے، پھر تعاون کیا چیز ہے، کیونکہ صدق اور وفا کے ساتھ خدا تعالیٰ کا ہونا یہی ایک موت ہے جو ایک قسم کی تعاون ہے، مگر اس تعاون سے ہزارہ درجہ بہتر ہے، کیونکہ خدا کا ہونے سے نشان تان تو ہونا ہی پڑتا ہے۔ پر جب مومن ایک موت اپنے اوپر اختیار کر لے تو پھر دوسری موت اس کے آگے کیا شے ہے۔ مجھے بھی الہام ہوا تھا کہ آگ سے ہمیں مت ڈراؤ، آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کے غلام ہے۔ ہر مومن کا یہی حال ہوتا ہے، اگر وہ اخلاص اور وفاداری سے اس کا ہو جاتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کا ولی بنتا ہے، لیکن اگر ایمان کی عمارت بوسیدہ ہے تو پھر بے شک خطرہ ہے۔ ہم کسی کے دل کا حال تو جانتے ہی نہیں، سینے کا علم تو خدا ہی کو ہے، مگر انسان اپنی خیانت سے پکڑا جاتا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ سے معاملہ صاف نہیں تو پھر بیعت فائدہ دے گی نہ کچھ اور، لیکن جب خالص خدا ہی کا ہو جاوے تو خدا تعالیٰ اس کی خاص حفاظت کرتا ہے۔ اگرچہ وہ سب کا خدا ہے، مگر جو اپنے آپ کو خاص کرتے ہیں ان پر خاص تجلی کرتا ہے، اور خدا کے لیے خاص ہونا یہی ہے کہ نفس بالکل چکنا چور ہو کر اس کا کوئی ریزہ باقی نہ رہ جائے۔ اس لیے میں بار بار اپنی جماعت کو کہتا ہوں کہ بیعت پر ہرگز ناز نہ کرو اگر دل پاک نہیں ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھنا کیا فائدہ دے گا جب دل دور ہے، جب دل اور زبان میں اتفاق نہیں۔ تو میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر منافقانہ اقرار کرتے ہیں تو یاد رکھو ایسے شخص کو دوہرا عذاب ہوگا، مگر جو سچا اقرار کرتا ہے اس کے بڑے بڑے گناہ بخشے جاتے ہیں اور اس کو ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ میں تو زبان ہی سے کہتا ہوں، دل میں ڈالنا خدا کا کام ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے میں کیا کسر باقی رکھی تھی، مگر ابو جہل اور اس کے امثال نہ سمجھے۔ آپ کو اس قدر فکر اور غم تھا کہ خدا نے خود فرمایا لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مومنین، سورہ شعراء آیت 4۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر ہمدردی تھی۔ آپ چاہتے تھے کہ وہ ہلاک ہونے سے بچ جائیں، مگر وہ بچ نہ سکے۔ حقیقت میں معلم اور واعظ کا تو اتنا ہی فرض ہے کہ وہ بتا دے دل کی کھڑکی تو خدا کے فضل سے کھلتی ہے۔ نجات اسی کو ملتی ہے جو دل کا صاف ہو۔ جو صاف دل نہیں وہ چکا اور ڈاکو ہے، خدا تعالیٰ اسے بری طرح مارتا ہے۔ اب یہ تعاون کے دن ہے، ابھی تو ابتدا ہے۔ ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ آخر کی خبر نہیں، مگر جو ابتدائی حالت میں اپنے آپ کو درست کریں گے وہ خدا کے رحمت کا بہت بڑا حق رکھتے ہیں، مگر جو لوگ سائقہ کی طرح دیکھ کر ایمان لائیں گے ممکن ہے کہ ان کی توبہ قبول نہ ہو یا توبہ کا موقع نہ ملے۔ ابتدا والے ہی کا حق بڑا ہوتا ہے۔ قاعدے کے موافق 15 یا 20 دن اور تعاون کے روزے کے ہیں اور آرام کی شکل نظر آتی ہے، مگر وقت آتا ہے کہ پھر روزہ کھولنے کا زمانہ شروع ہوگا۔ اب خدا کے سوا کوئی عاصم نہیں ہے۔ ایماندار قبول نہیں کر سکتا کہ خدا کے ارادے کے خلاف کوئی بچ سکتا ہے۔ فائدہ اور امن کی ایک ہی راہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایسے جھکے کہ خود محسوس کر لے کہ اب میں وہ نہیں رہا ہوں اور مصفہ قطرے کی طرح ہو جاوے۔ خدا کی قدرت ہے کہ جوں جوں تعاون کا زمانہ قریب آتا جاتا ہے، شور اور مفسدہ مخالفت کا بڑھتا جاتا ہے، ان کو ذرا بھی خدا کا خوف نہیں ہے۔ آج مجھے خیال آیا کہ شاید یاتی علیہ کا زمن ان کا مسئلہ زمن موسیٰ والا الہام
اور معاشرے والی حدیث اسی طرح پوری ہو کہ مقدمات کثرت سے کر دیں، جیسے حضرت موسیٰ سامنے نیل سے اور پیچھے لشکر فرعون سے معصور ہو گئے تھے، اور ایسی خوفناک صورتیں پیدا ہوں کہ بعض کمزور طبیعت والے چلائیں کہ ہم پکڑے گئے۔ اس لیے خدا نے ایسے کمزوروں کو پہلے سے تسلی دے دی کہ یہ مضبوط اور قوی دل ہو جائیں۔ براہین احمدیہ میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ ایک وقت ناخنوں تک زور لگائیں گے، اس وقت خدا تیرے ساتھ ہوگا، واللہ یعصمک من الناس۔ اب خدا تعالیٰ نے جو دن مقرر کیے ہوئے ہیں وہ اگر نہ آئیں تو ثواب کیسے ہے؟ براہین میں اور بھی بعض خوفناک صورتیں مذکور ہیں، اور انجام کار وہی ہوگا جس کی خدا نے خبر دی ہے اور ارادہ فرمایا ہے۔ فرمایا 30 جنوری 1903 کی صبح کو جو الہام ہوا تھا لا یموت احد من رجالکم، اس کے معنی ابھی نہیں کھلے، مگر یہاں حقیقی معنی موت کے نہیں ہو سکتے، کیونکہ انبیاء پر بھی یہ آئی ہے، غالباً اور کوئی معنی ہوں گے۔ 1 فروری 1903 حضرت اقدس نے فرمایا یہ وقت جماعت کے امتحان کا ہے، دیکھیں کون ساتھ دیتا ہے اور کون پہلو طے کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے بھائیوں کو استقامت کی بہت دعا کرنی چاہیے، اور انفاق فی سبیل اللہ کے لیے وسیع حوصلہ ہو کر مال و زر سے ہر طرح سے امداد کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ ایسے ہی وقت ترقی درجات کے ہوتے ہیں، ان کو ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہیے۔ فرمایا براہین میں یہ بھی الہام ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح وتمت کلمات ربک وہم لا یفتنون۔ ہماری جماعت پر بھی ایک فتنہ ہے، صحابہ پر بھی فتنہ ہوا، مگر فتنے کا پتہ نہیں کون سا فتنہ ہے اور کس طرح کا ہے، مگر جب انسان خدا کا ہو جاوے تو پھر جان مال اور آبرو کیا شے ہے کچھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہی 3 چیزیں انسان کو عزیز ہوتی ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، سورہ عنکبوت آیت 30۔ 2 فروری 1903 حضرت احمد مرسل یزدانی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رویا ظہر کے وقت سنائی۔ فرمایا میں نے مرزا خدابت صاحب کو دیکھا ہے کہ ان کے کرتے کے ایک دامن پر لہو کے داغ ہیں، پھر اور داغ ان کے گریبان کے نزدیک بھی ہیں۔ میں اس وقت کہتا ہوں یہ ویسے ہی نشان ہیں جیسے کہ عبداللہ سنوری صاحب کو جو کرتا دیا گیا تھا اس پر تھے۔ اس سے قبل 1 فروری کو 1-2 سال کا الہام حضور نے سنایا بلیتن مالیتن، یعنی مالی ابتلا، اور فرمایا کہ یہ ایک پرانا الہام ہے۔ 5 فروری سن 1903 فرمایا آج کل زمانہ بہت خراب ہو رہا ہے، قسم قسم کا شرک، بدعت اور خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ بیعت کے وقت جو اقرار کیا جاتا ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا، یہ اقرار خدا کے سامنے اقرار ہے۔ اب چاہیے کہ اس پر موت تک خوب قائم رہے، ورنہ سمجھو کہ بیعت نہیں ہوگی، اور اگر قائم ہوگے تو اللہ تعالیٰ دین اور دنیا میں برکت دے گا۔ اپنے اللہ کے منشا کے مطابق پورا تقوی اختیار کرو، زمانہ نازک ہے، قہر الہی نمودار ہو رہا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق اپنے آپ کو بنا لے گا وہ اپنی جان اور اپنی آل و اولاد پر رحم کرے گا۔ دیکھو انسان روٹی کھاتا ہے، جب تک سحری کے موافق پوری مقدار نہ کھا لے تو اس کی بھوک نہیں جاتی۔ اگر وہ ایک بھورا روٹی کا کھا لے تو کیا وہ بھوک سے نجات پائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اور اگر وہ ایک قطرہ پانی کا اپنے حلق میں ڈالے تو وہ قطرہ اسے ہرگز نہ بچا سکے گا، بلکہ باوجود اس قطرے کے وہ مرے گا۔ حفظ جان کے واسطے وہ قدر محتاج جس سے زندہ رہ سکتا ہے، جب تک نہ کھا لے اور نہ پیوے نہیں بچ سکتا۔ یہی حال انسان کی دینداری کا ہے، جب تک اس کی دینداری اس حد تک نہ ہو کہ سحری ہو بچ نہیں سکتا۔ دینداری، تقوی، خدا کے احکام کی اطاعت کو اس حد تک کرنا چاہیے جیسے روٹی اور پانی کو اس حد تک کھاتے اور پیتے ہیں جس سے بھوک اور پیاس چلی جاتی ہے۔ خوب یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی بعض باتوں کو ماننا اس کی سب باتوں کی، اور بعض باتوں کو نہ ماننا اس کی سب باتوں کو ہی چھوڑنا ہوتا ہے۔ اگر ایک حصہ شیطان کا ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا، تو اللہ تعالیٰ حصہ داری کو پسند نہیں کرتا۔ یہ سلسلہ اس کا اسی لیے ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف جاوے۔ یہ سلسلہ
اس کا اسی لیے ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف آوے. اگرچہ خدا کی طرف آنا بہت مشکل ہوتا ہے اور ایک قسم کی موت ہے، مگر آخر زندگی بھی اسی میں ہے. جو اپنے اندر سے شیطانی حصہ نکال کر پھینک دیتا ہے وہ مبارک انسان ہوتا ہے، اور اس کے گھر اور نفس اور شہر سب جگہ اس کی برکت پہنچتی ہے. لیکن اگر اس کے حصے میں ہی تھوڑا آیا ہے تو وہ برکت نہیں ہوگی. جب تک بیعت کا اقرار عملی طور پر نہ ہو، بیعت کچھ چیز نہیں ہے. جس طرح سے ایک انسان کے آگے تم بہت سی باتیں زبان سے کرو مگر عملی طور پر کچھ بھی نہ کرو تو وہ خوش نہ ہوگا. اسی طرح خدا کا معاملہ ہے، وہ سب غیرت مندوں سے زیادہ غیرت مند ہے. کیا ہو سکتا ہے کہ ایک تو تم اس کی اطاعت کرو پھر ادھر اس کے دشمنوں کی بھی اطاعت کرو؟ اس کا نام نفاق ہے. انسان کو چاہیے کہ اس مرحلے میں زید و بکر کی پرواہ نہ کرے، مرتے دم تک اس پر قائم رہو. بدی کی دو قسمیں ہیں، ایک خدا کے ساتھ شریک کرنا، اس کی عظمت کو نہ جاننا، اس کی عبادت اور اطاعت میں کسل کرنا. دوسری یہ کہ اس کے بندوں پر شفقت نہ کرنا، ان کے حقوق ادا نہ کرنے. اب چاہیے کہ دونوں قسم کی خرابی نہ کرو. خدا کی اطاعت پر قائم رہو، جو ہے تم نے بیعت میں کیا ہے اس پر قائم رہو. خدا کے بندوں کو تکلیف نہ دو. قرآن کو بہت سے غور سے پڑھو، اس پر عمل کرو. ہر ایک قسم کے ٹھٹے اور بیہودہ باتوں اور مشرکانہ مجلسوں سے بچو. 5 وقت نماز کو قائم رکھو، غرضے کہ کوئی ایسا حکم الہی نہ ہو جسے تم ٹال دو گے. بدن کو بھی صاف رکھو اور دل کو ہر ایک قسم کے بیجا کینے، بغض و حسد سے پاک کرو. یہ باتیں ہیں جو خدا تم سے چاہتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی آتے رہو، جب تک خدا نہ چاہے کوئی آدمی بھی نہیں چاہتا. نیکی کی توفیق وہی دیتا ہے. 2 عمل ضرور یاد رکھو، 2 عمل ضرور یاد رکھو. ایک دعا، دوسرے ہم سے ملتے رہنا تاکہ تعلق بڑھے اور ہماری دعا کا اثر ہو. ابتلا سے کوئی خالی نہیں رہتا. جب سے یہ سلسلہ انبیاء اور رسل کا چلا آ رہا ہے، جس نے حق کو قبول کیا اس کی ضرور آزمائش ہوتی ہے. اسی طرح یہ جماعت بھی خالی نہ رہے گی. گرد و نواح کے مولوی کوشش کریں گے کہ تم اس راہ سے ہٹ جاؤ، تم پر کفر کے فتوے دیں گے، لیکن یہ سب کچھ پہلے ہی سے اسی طرح ہوتا چلا آیا ہے. لیکن اس کی پرواہ نہ کرنی چاہیے. جوان مردی سے اس کا مقابلہ کرو. پھر بیعت کنندگان نے منکرین کے ساتھ نماز پڑھنے کے متعلق عرض کیا. حضرت اختص نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کے ساتھ ہرگز نہ پڑھو، اکیلے پڑھ لو. جو ایک ہوگا وہ جلد دیکھ لے گا کہ ایک اور اس کے ساتھ ہو گیا ہے. ثابت قدمی دکھاؤ. ثابت قدمی میں ایک کشش ہوتی ہے. اگر کوئی جماعت کا آدمی نہ ہو تو نماز اکیلے پڑھ لو، مگر جو اس سلسلے میں نہیں اس کے ساتھ ہرگز نہ پڑھو، ہرگز نہ پڑھو. جو ہمیں زبان سے برا نہیں کہتا وہ عملی طور سے کہتا ہے کہ حق کو قبول نہیں کرتا. ہاں، ہر ایک کو سمجھاتے رہو. خدا کسی نہ کسی کو ضرور کھینچ لے گا. جو شخص نیک نظر آوے سلام علیک اس سے رکھو، لیکن اگر وہ شرط کرے تو پھر یہ بھی ترک کر دو. 10 فروری 1903 حضرت اختص نے فرمایا، وہ اخبارات جو آپ کے مخالفت میں ہمیشہ خلاف واقعہ باتیں درج کرتے ہیں اور گند اور فوج بیانی ان کا کام ہے، ان کو ہرگز نہ لیا جاوے اور نہ ان کے مقابلے پر اشتہار وغیرہ دیا جائے. یہ ان کو ایک اور موقع گند بکنے کا دیتا ہے. یہ وقت دعا اور تضرع کا ہے کہ اللہ تعالی ہم میں اور ہماری قوم میں فیصلہ کر دے.